بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے باہر جنگل میں تشریف لے گئے۔ پھرتے پھراتے آپ دونوں کو پیاس محسوس ہوئی، لیکن پانی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ البتہ قریب ہی ایک نوجوان چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، میاں لڑکے، کیا تم کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ چھوٹے سے قد اور گندمی رنگ کے اس دبلے پتلے چرواہے نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہے، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط مکے کا مشہور مشرک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو بھائی کوئی ایسی بکری ہی لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو یا جس نے بچے نہ دیے ہو۔ چرواہے نے کہا، ایسی بکری ہے تو صحیح، لیکن یہ آپ کے کس کام کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری پیش کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آنن فانن تنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دودھ دوہنے بیٹھے تو اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بکری کے تن خشک ہو کر اصلی حالت پر آ گئے۔ نوجوان چرواہا یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ مکے میں دعوت حق کی بنک اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی، لیکن داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس کا دل ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے معمور ہو گیا۔ اس وقت تو خاموش رہا، لیکن شہر واپس جا کر وہ اپنے جذبات پر زیادہ دیر تک قابو نہ رکھ سکا، اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتجی ہوا، یا رسول اللہ، مجھے بھی اپنی جماعت میں داخل فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوخیز چرواہی کی دیانتداری و ایمانداری کا مشاہدہ فرما چکے تھے۔ فوراً اس کی درخواست قبول فرمائی اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ یہ خوش بخت نوجوان جس کو امام الانبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یافتہ کے لڑکے کا خطاب مرحمت فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نعمت ایمان سے بہرور ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ساتھ ہی ذوق و شوق سے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس وقت تک صرف چند سعید الفطرت ہستیاں ہی مشرب اسلام ہوئی تھی، اور وہ سب قریش کے قہر و غضب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ایک دن شمع نبوت کے پروانوں نے باہم مشورہ کیا کہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا، کوئی ایسی صورت ہو کہ ان کے سامنے بلند آہنگی سے کلام الہی پڑھا جائے۔ نوجوان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، اس کام کو میں انجام دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، یہ کام بڑا پرخطر ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تمہارا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تمہیں مشرکین کے پنجے ستم سے نجات دلا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش ایمان سے بے قرار ہو کر کہا، مجھے یہ کام کرنے دو، میرا آسرا اللہ پر ہے اور وہی میری حفاظت کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا جوش ایمانی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن طلوع آفتاب کے بعد جب تمام مشرکین قریش ایک جگہ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت بلند آہنگی سے ان کے سامنے قرآن کریم سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین یہ ناموس کلام سن کر بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔
ایک نے کہا یہ تو کتاب پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ یہ سن کر تمام مشرکین مشتعل ہو گئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ نوجوان عاشق قرآن کو اس قدرے مارا کہ ان کا چہرہ متورم ہو گیا اور جسم کے کئی حصے سے خون بہہ نکلا، لیکن جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ پیٹتے جاتے تھے اور قرآن خوانی جاری تھی، حتیٰ کہ مشرکین مارتے مارتے تک گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خاموش ہوئے جب قرآن کی وہ سورت جو انہوں نے شروع کی تھی ختم ہو گئی۔ جب وہ خستہ و پریشان حال صحابہ کرام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہم کو اسی بات کا خدشہ تھا اور اس لیے ہم تمہیں جانے سے روکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مشرکین میری نظر میں آج سے زیادہ کبھی یہ ذلیل نہیں ہوئے۔ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ کل پھر ان کو کلام الہی سناؤں گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بہت کافی ہے، اب پھر تمہارے جانے کی ضرورت نہیں۔ جس کلام کا سننا مشرکین کو سخت ناگوارا تھا اس کو تم نے ان کے کانوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے اصرار سے مجبور ہو کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن کفار بلا انہیں کب چین سے بیٹھنے دیتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب مشرکین کے جور و ستم کا سلسلہ ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ارشاد نبوی کی تعلیم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ حبش کی غریب الوطنی اختیار کی اور تیسری مرتبہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مواخات حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دی اور ان کے رہنے کے لیے مسجد نبوی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع سے لے کر اخیر تک ہر غزوے میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں جب 2 انصاری نوجوانوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا تو اتفاق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ ابو جہل اس وقت دم توڑ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور اس کی داڑھی پکڑ کر کہنے لگے او دشمن خدا تو وہی ابو جہل ہے، اللہ نے تجھے خوب ذلیل کیا۔ ابو جہل نے کہا کاش مجھے کسی چرواہے نے قتل نہ کیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بات سن کر اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ابو جہل نے کہا او بیڑے چرانے والے تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے، اتنا تو بتا کہ فتح کس کی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا او دشمن خدا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنا سن کر ابو جہل بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں لا کر ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ناپاک سر کی طرف دیکھ کر فرمایا حمد و ثنا کے لائق وہ اللہ ہے جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ پھر فرمایا اس امت کا فرعون مر گیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جوش اور پامردی کے ساتھ احد، خندق اور خیبر کی غزوات میں حصہ لیا۔ حدیبیہ، مکہ اور غزوہ حنین میں بھی او سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا اور وہ دل شکستگی کے عالم میں گوشہ نشین ہو گئے۔ لیکن چند سال بعد جنگ یرموک کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر تندرست مسلمان کو جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گوشہ عزلت سے نکل کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور شام پہنچ کر معرکہ یرموک میں بڑے جوش و خروش اور ثابت قدمی سے داد شجاعت دی۔ میدان جہاد سے واپس آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 ہجری میں انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور ساتھ ہی وہاں کے خزانہ بیت المال اور دینی تعلیم کے شعبے میں بھی ان کو تفویض کیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پورے 10 سال تک کوفہ میں اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر ناخوش ہو کر انہیں اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ ان کی معزولی کی خبر اہل کوفہ پر شاک گزری اور جمع ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، ابو عبد الرحمن آپ کوفہ نہ چھوڑے، ضرورت پڑی تو ہم سب آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات قبول نہ کی اور فرمایا، میں امیر المؤمنین کے حکم عدولی کر کے در فتنہ نہ کھولوں گا۔ چنانچہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر وہ ایک قافلہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ ربضہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک بدوی خاتون کو سر راہ کڑے پایا۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کو پکار کر کہا، بھائیوں، قریب ہی ایک مسلمان دم توڑ رہا ہے، اس کی تجہیز و تکفین میں میری مدد کرو۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ خاتون نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری۔ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی سن کر ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو کہتے ہوئے اس گٹیے کی طرف لپکے جہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے نواردوں کو اہلاً و سہلاً کہا اور اپنے کفن دفن کے متعلق ہدایات دے کر اجل کو لبیک کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر سب نے مل کر انہیں سپرد خاک کیا اور اس کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا اور پھر مدینہ جا کر گوشہ عزلت میں بیٹھ گئے۔ دن رات یاد الہی کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، ابو عبد الرحمن، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن مسعود، میرے بعد تمہیں تکلیف پہنچی، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا، تو بس میرا وقت آخر آ پہنچا ہے، شاید تم میرے جنازے میں شریک ہو کر ہی مدینے سے باہر جاؤ گے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ صاحب فراش ہو گئے۔ جب علالت تشویشناک صورت اختیار کر گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا، آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کے لیے معالج بھیجوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معالج ہی نے تو مجھے صاحب فراش کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے اس مال کی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ میری بچیوں کی عسرت اور احتیاج کی فکر نہ کرے، میں نے ان کو تلقین کر دی ہے کہ ہر شب کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو
شخص ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے گا وہ کبھی عسرت اور فاقے میں مبتلا نہ ہوگا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس گفتگو کے بعد دونوں بزرگوں کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ اس بیماری سے جانبر نہیں ہوں گے تو انہوں نے حضرت زبیر بن العوام اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا بھیجا اور انہیں اپنے جائیداد، اولاد اور تجہیز و تکفین کے بارے میں ضروری وصیتیں کرنے کے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہ 32 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 60 برس سے کچھ اوپر تھی۔ نماز جنازہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔